فرض کریں آپ کے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے، ایک ایسا کاروبار جس پر آپ کو فخر ہے لیکن کوئی خرید نہیں رہا، بالکل خاموشی ہے۔ ایسے میں دماغ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ شاید اشتہارات پر مزید پیسہ لگانے پر یا قیمتیں کم کرنے پر۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ اس مسئلے کا ایک بالکل مختلف اور شاید بہت ہی جدید حل پیش کرتا ہے۔ ہم ایک دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اصل میں ایک مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو دی گئی درخواست ہے۔ اس میں ایک چھوٹے فیشن برانڈ ہورا کلیکشن کے لیے شروع سے ایک مکمل مارکیٹنگ اور سیلز کا نظام بنانے کا کہا گیا ہے۔ اور اس کا مشن بہت صاف ہے، صفر بجٹ سے شروع کر کے صرف سوشل میڈیا اور اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے روزانہ آرڈرز تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو یہ صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے، یہ آج کے دور میں کسی بھی چھوٹے کاروبار کو کھڑا کرنے کا ایک مکمل نقشہ ہے، ایک بلو پرنٹ۔ بالکل۔ تو ہم اس نقشے کے ہر حصے کا جائزہ لیں گے، برانڈ کی کہانی بنانے کے جذباتی پہلو سے لے کر واٹس ایپ پر فروخت کرنے کی عملی ٹیکنیک تک۔ چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اس اے آئی بلو پرنٹ میں جو سب سے پہلی چیز مانگی گئی ہے وہ حیران کرنے والی بات سیلز یا اشتہارات کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں ہیرا کلیکشن کے لیے ایک برانڈ سٹوری بنانے کو کہا گیا ہے۔ مجھے یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، جب کاروبار چل ہی نہیں رہا تو کہانیوں پر وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ سیدھا سیلز کی حکمت عملی کیوں نہیں مانگی گئی؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہی جدید مارکیٹنگ کی بنیاد ہے۔ بلو پرنٹ میں اے آئی سے پوچھا گیا ہے کہ لوگ اس برانڈ پر بھروسہ کیوں کریں گے۔ یہ فروخت سے پہلے تعلق قائم کرنے کی بات ہے، خاص طور پر جب آپ پاکستانی اور کشمیری ملبوسات جیسی ثقافتی مصنوعات بیچ رہی ہوں۔ تو آپ صرف کپڑا نہیں بیچ رہی ہیں، آپ ایک شناخت، ایک ورثہ اور ایک احساس بیچ رہی ہیں۔ اچھا، جیسے کوکا کولا کی مثال ہے۔ بالکل، لوگ کوکا کولا اس لیے نہیں پیتے کہ وہ سب سے اچھا مشروب ہے، بلکہ اس کہانی اور احساس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہیرا کلیکشن کے لیے بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ یعنی بات صرف یہ نہیں کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہیں، بلکہ یہ کہ ہمارے کپڑے پہن کر آپ کیسا محسوس کریں گے، اور یہ بات کسٹمر کی نفسیات میں اور بھی گہرائی تک جاتی ہے۔ منصوبے میں پاکستان، برطانیہ اور خلیجی ممالک میں 18 سے 45 سال کی خواتین کا مثالی خریدار پروفائل بنانے کو کہا گیا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ سوالات ہیں۔ اسے کیا مسئلہ درپیش ہے اور کون سا جذبہ اسے خریدنے پر مجبور کرے گا؟ یعنی اے آئی کو صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسٹمر کون ہے، بلکہ یہ کہ کسٹمر رات کو کس فکر میں سو نہیں پاتا۔ یہ تو مارکیٹنگ سے زیادہ سائیکالوجی ہو گئی۔ بالکل، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ یہ صرف لباس بیچنے کا کام نہیں رہا، یہ مسئلہ حل کرنے کا کام بن گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی شادی پر کیا پہنوں کہ سب سے الگ لگوں، یا ایک زیادہ گہرا مسئلہ، میں برطانیہ میں رہتی ہوں لیکن اپنی ثقافت سے جڑنا چاہتی ہوں، مستند ڈیزائن کہاں سے ملیں گے؟ اور جب آپ اس مسئلے کو ایک جذبے سے جوڑتی ہیں، جیسے اپنی ثقافت پر فخر کرنا یا پر اعتماد محسوس کرنا، تو آپ کی پروڈکٹ صرف ایک چیز نہیں رہتی، وہ ایک حل اور ایک خواہش بن جاتی ہے۔ تب لوگ قیمت نہیں، قدر دیکھتے ہیں۔ تو یہ صرف کپڑے بیچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک احساس، ایک شناخت بیچنے کی بات ہے۔ لیکن ایک اچھی کہانی کا کیا فائدہ اگر کوئی اسے سن ہی نہ رہا ہو؟ یہ بلو پرنٹ اس کہانی کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہاں سے یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ کہانی کی بنیاد رکھنے کے بعد بلو پرنٹ فیس بک، انسٹاگرام ریلز اور ٹک ٹاک کے لیے 30 دن کے وائرل مواد کے نظام کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک منٹ، وائرل مواد کا نظام، یہ الفاظ ایک ساتھ کچھ عجیب نہیں لگتے؟ وائرل ہونا تو قسمت کی بات سمجھی جاتی ہے نا؟ کیا واقعی اس کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ تھوڑا غیر حقیقی لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ سننے میں ایسا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی تفصیلات دیکھتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ سسٹم سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پوسٹ وائرل ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہر پوسٹ کو وائرل ہونے کا بہترین موقع دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہر پوسٹ کے لیے ایک وائرل ہک ہونی چاہیے، یعنی وہ پہلی 1 یا 2 سیکنڈ کی بات جو سکرول کرتے ہوئے کسی کو روکنے پر مجبور کر دے۔ پھر ویڈیو کا آئیڈیا، کیپشن، ہیش ٹیگز اور سب سے اہم
ایک واضح کال ٹو ایکشن۔ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جی بالکل، یہ بے ترتیب پوسٹ نہیں ہے، یہ ایک انجینئرڈ اپروچ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مواد بنانے والی فیکٹری کے ٹیمپلیٹ کی طرح ہے، لیکن اس سب مواد کا مقصد کیا ہے؟ صرف لائکس اور ویوز حاصل کرنا؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف مواد نہیں ہے، یہ ایک مکمل سیلز فنل ہے۔ بلو پرنٹ اس پورے سفر کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ ایک وائرل ریل کے ذریعے برانڈ کو دریافت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ پردے کے پیچھے کی ویڈیوز یا کسٹمر کی کہانیوں کے ذریعے جذباتی طور پر منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خاص کال ٹو ایکشن کے ذریعے انہیں بات چیت کے لیے واٹس ایپ پر لایا جاتا ہے۔ واٹس ایپ پر؟ جی، اور آخر میں اس بات چیت کے ذریعے وہ خریداروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ہر پوسٹ کا ایک مقصد ہے جو لوگوں کو اس سفر میں ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ واٹس ایپ پر منتقلی، یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ آج کل ہر کوئی ایک چمکدار ویب سائٹ یا شاپنگ ایپ بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ منصوبہ واٹس ایپ پر زور دے رہا ہے۔ کیا یہ تھوڑا پرانے زمانے کا یا غیر پیشہ ورانہ طریقہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ 5 سال پہلے اصول یہ تھا کہ ہر کاروبار کو ایک ویب سائٹ چاہیے۔ اب خاص طور پر جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطی میں اصول یہ ہے کہ اپنے کسٹمر سے وہاں ملو جہاں وہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ جگہ واٹس ایپ ہے۔ اچھا، تو اس سے خرچ اور وقت دونوں بچتا ہے؟ ڈرامائی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ ویب سائٹ بے جان ہو سکتی ہے، لیکن واٹس ایپ پر بات چیت ذاتی اور حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم پرانے زمانے میں اپنی محلے کی دکان سے چیزیں خریدتے تھے۔ آپ دکاندار کو جانتے تھے، اس سے بات کرتے تھے، اور وہ آپ کی پسند جانتا تھا۔ واٹس ایپ بس اسی ذاتی تعلق کو ڈیجیٹل دنیا میں لے آیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی نقصان بھی تو ہوگا؟ بالکل، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ قیمتی ڈیٹا کھو دیتی ہیں جو ایک ویب سائٹ آپ کو دیتی ہے، جیسے کون سے لوگ کون سے صفحات دیکھ رہے ہیں، کتنی دیر رک رہے ہیں، وغیرہ۔ صحیح۔ لیکن ایک نئے کاروبار کے لیے جس کے پاس ڈیٹا اینالسٹ نہیں ہے، فوری فروخت اور کسٹمر سے براہ راست تعلق زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور بلو پرنٹ یہی نہیں رکتا، اس میں واٹس ایپ پر فروخت کے لیے ایک مکمل اسکرپٹ بھی مانگا گیا ہے۔ خود کار جوابی پیغام سے لے کر فروخت کی مکمل گفتگو، سودا پکا کرنے کا اسکرپٹ، اور یہاں تک کہ بعد میں بھیجے جانے والے فالو اپ پیغام تک، یہ ایک مکمل منظم سیلز کا عمل ہے جسے کوئی بھی شخص شروع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک برانڈ کی کہانی ہے، کسٹمر کی گہری سمجھ ہے، اور ایک مواد کا نظام ہے جو لوگوں کو واٹس ایپ پر لا کر فروخت کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی بجٹ کے ہو رہا ہے، لیکن کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو پیسہ چاہیے ہوگا، تو اب کیا؟ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو پیمانہ بڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بلو پرنٹ میں 3 سطحی اشتہاری نظام کا مطالبہ کیا گیا ہے: کم بجٹ، درمیانی بجٹ اور جارحانہ فروخت۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کم بجٹ اور جارحانہ فروخت میں عملی طور پر کیا فرق ہوگا؟ ضرور۔ کم بجٹ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے زیادہ چلنے والی انسٹاگرام ریل کو صرف 500 یا 1000 روپے میں بوسٹ کر دیں تاکہ نئے لوگ آپ کا پیج دیکھیں۔ یہ عام تشہیر ہے۔ اور جارحانہ فروخت؟ دوسری طرف جارحانہ فروخت کا مطلب ہے کہ آپ فیس بک پکسلز جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے صرف ان لوگوں کو اشتہار دکھائیں جنہوں نے آپ کے واٹس ایپ پر قیمت پوچھی لیکن خریدا نہیں۔ یہ ٹارگیٹڈ سیلز ہیں۔ اے آئی سے ہر سطح کے لیے اشتہار کا متن، ہدف کے سامعین اور تخلیقی آئیڈیاز فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل اشتہاری ایجنسی کو ایک ہی درخواست میں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ اشتہارات کے علاوہ اس میں انفلوئنسر کی حکمت عملی بھی شامل ہے، لیکن پھر وہی سوال، پیسے کے بغیر کیسے؟ درخواست میں خاص طور پر یہ پوچھا گیا ہے کہ انفلوئنسرز کو مفت یا بہت سستے میں پروموشن کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آج کل تو ہر کوئی پیسے مانگتا ہے۔ بڑے انفلوئنسر ضرور پیسے مانگتے ہیں، لیکن یہ منصوبہ مائکرو یا نینو انفلوئنسرز کی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے شاید صرف 5 یا 10 ہزار فالوورز ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنے سامعین کے ساتھ تعلق بہت مضبوط اور حقیقی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اکثر بڑی کمپنیوں کی طرح نقد رقم کے بجائے مفت مصنوعات کے بدلے کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔
خاص طور پر اگر انہیں پروڈکٹ واقعی پسند آئے۔ منصوبے میں صرف یہ نہیں پوچھا گیا کہ ان سے رابطہ کیسے کیا جائے، بلکہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ انفلوئنسر کی قسم کیا ہونی چاہیے، مثلاً ایک فیشن بلاگر یا بیرون ملک مقیم ایک پاکستانی لائف سٹائل انفلوئنسر۔ جی، اور انہیں بھیجنے کے لیے آئین پیغام کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر آتے آٹومیشن کی بات۔ ظاہر ہے یہ سارا کام روزانہ پوسٹس بنانا، ریلز تیار کرنا، کسٹمر سے بات کرنا ایک اکیلا انسان روز کیسے کرے گا؟ تو کیا اے آئی اس میں بھی مدد کر سکتا ہے؟ کہیں اس سے سب کچھ روبوٹک اور بے جان تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم خدشہ ہے، اور یہی اس بلو پرنٹ کا آخری حصہ جوڑتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اے آئی انسان کی جگہ لے لے، بلکہ یہ کہ اے آئی بھاری اور بار بار ہونے والے کاموں کو سنبھال لیں۔ درخواست میں پوچھا گیا ہے کہ اے آئی ٹولز کا استعمال روزانہ پوسٹس کے لیے آئیڈیاز پیدا کرنے، ریلز کے لیے اسکرپٹ لکھنے اور کیپشنز تیار کرنے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کاروباری مالک کا گھنٹوں کا وقت بچ سکتا ہے۔ تو وہ اے آئی سے تیار کردہ ڈرافٹ کو لے کر اس میں اپنا انسانی لمس شامل کر سکتا ہے۔ بالکل، اپنی شخصیت شامل کر سکتا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ پر پہلے جوابات خودکار ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات چیت سنجیدہ ہو، انسان اسے سنبھال لے۔ مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جسے ایک شخص کم سے کم وسائل کے ساتھ چلا سکے اور اپنی توانائی مصنوعات کو بہتر بنانے اور کاروبار کو بڑھانے پر لگا سکے۔ یہ ایک شخص کی فوج بنانے کا نسخہ ہے۔ تو برانڈ، مواد، فنل، اشتہارات، آٹومیشن، یہ سب کچھ آخر کار ایک ہی چیز پر آ کر ختم ہوتا ہے: پیسہ کمانا۔ بلو پرنٹ میں صرف حکمت عملی نہیں مانگی گئیں، بلکہ پہلے 10 آرڈرز، پھر 100 اور پھر 1000 آرڈرز تک پہنچنے کا ایک مکمل روڈ میپ مانگا گیا ہے۔ اور یہ مرحلہ وار نقطہ نظر ایک نئے کاروباری مالک کے لیے نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ روزانہ فروخت کا ہدف بہت بڑا اور خوفناک لگ سکتا ہے، لیکن پہلے 10 آرڈر حاصل کرنا ایک قابل انتظام سنگ میل لگتا ہے۔ یہ اس بڑے ہدف کو چھوٹی قابل حصول سیڑھیوں میں توڑ دیتا ہے۔ اور ہر سیڑھی پر چڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، ہے نا؟ بالکل، پہلے 10 آرڈرز شاید صرف آپ کے ذاتی رابطوں اور خالص آرگینک مواد سے آ جائیں گے۔ 100 آرڈرز تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم بجٹ والے اشتہارات چلانے اور کچھ مائکرو انفلوئنسرز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور 1000 آرڈرز کے لیے اس کے لیے آپ کو جارحانہ، ڈیٹا پر مبنی اشتہارات اور ایک مضبوط، منظم سیلز کا نظام درکار ہوگا۔ جی بالکل، یہ ترقی کی ایک سیڑھی ہے، کوئی ایک چھلانگ نہیں۔ اے آئی بلو پرنٹ ہر مرحلے کے لیے ایک واضح ایکشن پلان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ایک چھوٹے فیشن کے کاروبار کے لیے اے آئی سے تیار کردہ ایک مکمل مارکیٹنگ بلو پرنٹ کا جائزہ لیا۔ برانڈ کی کہانی کے جذباتی مرکز سے لے کر واٹس ایپ پر فروخت کی تفصیلی سکرپٹس تک اور 1000 آرڈرز تک پہنچنے کے روڈ میپ تک، یہ واقعی حیران کن ہے کہ یہ سب کچھ اب ایک مشین سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہاں اہم نقطہ صرف ہیرا کلیکشن کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ جدید مارکیٹنگ کی اعلیٰ سطحی حکمت عملیاں اب کتنی قابل رسائی ہو گئی ہیں۔ کچھ سال پہلے اس طرح کا منصوبہ بنانے کے لیے ایک پوری مارکیٹنگ ٹیم یا ایک مہنگی ایجنسی کی ضرورت پڑتی۔ اب کوئی بھی شخص جس کے پاس کوئی پروڈکٹ اور ایک آئیڈیا ہے، اے آئی سے مارکیٹ